کسی مسند کے اوپر کوئی شخص ایسا قابض ہو جاتا ہے کہ نہ وہ دین پڑھا ہوتا ہے، نہ وہ دنیا پڑھا ہوتا ہے، نہ اس کو علم کا پتہ ہوتا ہے، نہ فقہ کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ. اب وہ بیٹھ تو وہاں پر گیا ہے، اگر وہ علم والا بٹھائے گا تو پتہ لگے گا یہ تو ڈاکو بیٹھا ہے، یہ تو علم والا ہے ہی نہیں. لہٰذا ایک ایسا کلچر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے کہ علم اور علماء کی مخالفت سکھائی جاتی، اور ایک نئی ٹرم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جاتی ہے کہ جناب یہ تو ظاہر والے ہوتے ہیں اور ہم باطن والے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، علم کے بغیر نہ ظاہر روشن ہوتا ہے نہ باطن روشن ہوتا ہے. علم راہ ہے، علم منزل ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. اور ایک ایسا فلسفہ کوئی شخص اگر تراش لے، اور ایسی چیزیں ملتی ہیں ہمیں، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، میں اس کی نفی بھی کر دوں ساتھ میں بیان بھی کر دوں، کہ پیر مہر علی شاہ صاحب جب اپنے بزرگوں کے آستانے پر حاضر ہوئے تو وہاں پر کسی شخص نے یہ مسئلہ پوچھا کہ حضرت لنگر خانے میں ایک کتے نے آٹے کے اندر منہ مارا ہے اور ادھر جھگڑا بنا ہوا ہے کہ اب اس آٹے کا کیا کیا جائے، تو آپ عالم ہیں اور آپ مفتی ہیں، تو آپ بتا دیں کہ اس آٹے کا کیا کریں. تو یہ ہمارے ہاں خطباء بھی بیان کر جاتے ہیں اور زوردار نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنے پیر کے آستانے پہ فتویٰ لگانے نہیں آیا، میں فیض لینے آیا ہوں، تو یہ آٹے کا پیڑا بنا کے تم روٹی پکا کے مجھے کھلا دو، میں یہ کھا لیتا ہوں. یہ بات بیان کی جاتی ہے اور لوگ اوپر سے پھر نعرہ مارتے ہیں کہ دیکھا نا پیر مہر علی شاہ صاحب مفتی ہونے کے بعد انہوں نے بات کوئی نہیں کی، اور فیض ملتا ہی تب ہے جب آپ وہاں پر جھک جاتے ہیں اور آپ کو قبول کرنے پڑتا ہے جو کچھ بھی ہو. تو میں سادہ سی بات کرتا ہوں صاحب، پیر مہر علی شاہ اتنے جاہل تھے معاذ اللہ کہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ کتے کا جوٹا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے. وہ شخص جو قادیانیت کو للکارتے ہوئے ختم نبوت کے دلائل لے کر میدان میں اتر پڑے، کیا ان کو اتنا بنیادی سا مسئلہ بھی دین کا نہیں پتا تھا؟ لیکن اگر ایسی بات سنائیں تو اگر کوئی غلطی سے مرید عالم بھی ہے تو وہ چپ کر جائے گا کہ نہیں یہ تو بڑی سختی والی بات ہے کہ میں اگر بولوں گا تو مجھے تو فیض ہی نہیں ملے گا. اور کتنے لوگ ہیں، یقین جانیے یہ علم کی راہیں بند کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ اگر علم آئے گا تو ان کے کاروبار ختم ہو جائیں گے. چونکہ علم جو ہے وہ حق کا متلاشی ہے اور باطل کی حمایت کبھی بھی علم نہیں کرتا، لہٰذا وہ اپنا کاروبار بچانے کی خاطر ایک ایسا فلسفہ تراش لیتے ہیں. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں. کسی شخص نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے آ کر پوچھا کہ حضرت ہم نے یہ بات سنی ہے کہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں انہوں نے قبروں کے طواف کو جائز قرار دیا ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ فرمانے لگے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو تمہاری نسبت میں زیادہ جانتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی. طواف صرف رب کے گھر کعبہ کا ہے، اس کے علاوہ کسی شے کا طواف نہیں. تو اس کو بتایا کہ اپنے بزرگوں کو تمہاری نسبت میں زیادہ جانتا ہوں. اور جو دوسری بات کہی وہ بڑی خوبصورت تھی. اس کا مفہوم یہ ہے، آپ پوچھا اس نے کہ آپ کے پیروں نے قبروں کے اوپر طواف کرنے کو جائز لکھا ہے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب جلال میں آگے اور آپ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اپنے بزرگوں کو میں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہوا، میں نے کلمہ پیر کا نہیں پڑھا ہوا. اس ضابطے پہ کھڑا ہونا پڑے گا جناب. اگر کسی دوسرے ضابطے پہ کھڑا ہوں گے تو اس کا جو جی چاہے گا وہ آپ سے کروائے گا. ہم تو آئے ان جگہوں پر، علم علماء کے پاس آئے اس لیے تھے کہ وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ کا پتہ بتائیں. اور اگر کوئی شخص اپنی ذات کا طواف کروا رہا ہے اور اگر اس کی ذات میں علم کا نور بھی نہیں، زہد و تقوی بھی نہیں، اس کے اوپر خصائل محبت بھی نظر نہیں آتے، تو وہ ایک جعلی 2 نمبر شخص ہے.